ہمارے بہت سارے علماء دو غلط فہمیوں میں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا کام کرنے کے لیے اگر تنخواہ لے لیا ہے تو بڑا پاپ کر دیا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ناقص مطالعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راست خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں, ان کی بیت المال سے تنخواہ تھی, تو تنخواہ لینے سے اجر میں کمی نہیں آتی. جو نبی کے مصلی, محراب اور منبر کے وارث ہیں ابو بکر صدیق, جن کی شان ہے خلافت رسول اللہ کے بلا فضل خلیفہ ہیں, انبیاء کے بعد اتنا افضل ایمان کسی کا نہیں, سب سے بڑے ہیں, لیکن ان کی بیت المال سے تنخواہ تھی. بہت سے لوگ کہتے سنے جاتے ہیں اس زمانے میں, صاحب آپ مدرسہ پڑھاتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں, امامت کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں, فلاں کرتے ہیں تنخواہ لیتے ہیں. یہ غلط بات ہے, غلط نظریہ ہے. تنخواہ لے کر کے بھی دین کا کام کرنے پر آپ کا اجر ملتا ہے. آپ وہ کرتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا, اور آپ کی تنخواہ رزق کریم ہوتی ہے. علم دین ہمارا ذریعہ معاش بالکل نہیں ہے, لیکن آپ کو جو ملتا ہے رزق کریم ہے. اسی طرح جو دوسرا نظریہ چل پڑا ہے کہ دین کے کام کے لیے چندہ کرنا, بہت لوگ شان سے کہتے بھائی ہم چندہ نہیں کرتے. علماء بھی کہتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے, کسی مدرسے کا سفیر جب کسی مسجد میں جاتا ہے تو امام صاحب بڑا ناک منہ چڑھا کر کے اس کو دیتے ہیں مائک. ارے بھائی تم مدرسے کے پڑھے یار, یہ ہڈی چمڑا گوشت مدرسے نے پیدا کیا. اگر ہم لوگ, میں ایک مرتبہ بنگلور سے رمضان میں نکلا, ٹکٹ لے رکھا تھا, جہاز میں دو مولوی صاحب بھی نظر آئے, سلام کیا, سیڑھیوں پر جاتے تھے. میں نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بولے ہم رمضان گزارنے رائے بریلی جا رہے ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب کا زمانہ تھا, تب لوگ جہازوں سے کم سفر کیا کرتے تھے. میں نے ان سے کہا یار اللہ کا شکر ادا کرو, ہم لوگ کسان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے علم دین کی برکت سے جہازوں میں اڑایا ہے. دیکھو تم اعتکاف کرنے رائے بریلی جا رہے, جہاز سے جا رہے, میں اپنے گھر جا رہا ہوں, جہاز سے جا رہا ہوں. یہ علم دین کی برکت ہے. اگر سینے میں قرآن نہ ہوتا, علم دین نہ ہوتا, تو تم کو کون پوچھتا بھائی, ہم تو مٹی کھودنے کے لائق بھی نہیں ہیں. اللہ, وہ دونوں رونے لگے. بات ایک دم حقیقت ہے میرے دوست. تو تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا سارا کاروبار چندے پہ پڑا ہوا. ہر تنظیم چندہ کرتی ہے, ہر مدرسہ چندہ کرتا ہے, ہر ادارہ چندہ کرتا ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں کہتے صاحب کچھ لوگ غلط بھی کرتے ہیں. بھئی کچھ لوگ شرک کرتے ہیں, تو کیا صحیح معبود کو چھوڑ دیں گے؟ اندازہ لگاؤ, آپ غلط اور صحیح کی تمیز کر لو, صحیح والوں کا ساتھ دو.